ہمارے جو حکومت میں لوگ ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, انہوں نے جس طرح اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے, بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آپ کئی 100% آپ نے اپنے ایمولومنٹس بڑھا لیے کہ آپ غریب لوگ ہیں سارے. آپ کر کے رہے ہیں. میں نے کل پرسوں ایک دیکھا نوٹس, اور اللہ کرے وہ غلط ہو, وہ فیک ہو, کہ سینٹ چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہ کوئی 2,35,000 سے کر کے تو اس کو پتہ نہیں 20-22 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ پر لے گئے. اور نہ صرف یہ, اس کو بیک ڈیٹڈ کر کے جنوری 1 سے کر یہ بھی رانا صاحب تردید کر دیں گے اس کی, آئی ایم شور. ابھی یہ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے یہ فیک ہو, لیکن یہ کون سی سوچ ہے, کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ شعیب بھائی, رانا صاحب رانا صاحب سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب وہ 2018 میں جب یہ اسکیم آ رہی تھی تو یہ ہماری ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ اسکیم آئے گی اور نافذ ہوگی, اور 1 گھنٹے بعد پورا منظرنامہ ٹویٹ آیا, اسکیم سے پہلے ٹویٹ آ گئی, وہ منظرنامہ چینج ہو گیا. تو رانا صاحب یاد تو ہوگا آپ کو وہ شام. دیکھیے وہ ایک میرے خیال سے ایک ڈس اپوائنٹنگ چیز تھی کہ ہم اس کو آگے نہیں لے سکے, لیکن یہ ڈس اپوائنٹمنٹ 76 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ریٹیل سیکٹر کو آپ نہیں تھے, کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آئی. لیکن ابھی دیکھیں چیزیں مختلف ہیں. اس وقت پچھلے 1 سال میں کچھ 4 لاکھ ریٹیلرز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان سے ٹیکس جتنا کلیکٹ ہوا ہے وہ کوئی بڑا خوشائن نہیں ہے, لیکن ابھی ہم بات کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اس پچھلے سال میں تقریباً 400 ارب, تو آئی ایم ایف نے مانا ہے تقریباً 380 ارب ہے, 400 ارب کے ہم نے انفورسمنٹ کے ذریعے ان لوگوں سے جن کا ٹیکس بنتا تھا اور وہ نہیں دے رہے تھے, ہم نے اضافی کلیکٹ کیا ہے. یہ بڑی ایک زبردست پرفارمنس ہے ایف پی آر کی. دیکھیں جو بات ہو رہی تھی ٹریبیونلز کی, تو 2.7 ٹریلین کے ٹیکسز پینڈنگ پڑے تھے, سالوں سے پینڈنگ پڑے تھے. پرائم منسٹر نے خود اس پہ توجہ دی, انہوں نے پورے ٹریبیونلز کا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا. وہ چیف جسٹس سے ملے, اس کے علاوہ ججز سے ملے, کہ اس آن اے پرنسپل اسٹینڈ کہ یہ پینڈنسیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جہاں پروسیکیوشن جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو معاملات تھے ادھر لائرز انگیج کیے, اس کو بہتر کیا. ہم نے پھر دیکھا کہ کلیکشن بڑھی. تو یہ وہ ریفارم ہے جو ایف بی آر میں ہو رہی ہے. اب یہ جو ڈیجیٹائزیشن کا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آگے بڑھی. اب ٹریک اینڈ ٹریس کو آپ دیکھ لیں, شوگر کے اندر صرف 1 سال میں 55 ارب آپ نے اضافی کلیکٹ کیا سیل ٹیکس کی بات میں. کس طرح کلیکٹ کیا؟ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے کلیکٹ کیا. یہ کب ہوا؟ یہ 1 سال میں ہوا. دس از اے میسو ایک اچیومنٹ ہے. اب میں مانتا ہوں جو عباسی صاحب, خاقان صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو مالک صاحب بات کر رہے ہیں, آپ کا نظام گلا ہوا ہے. اب اس کو درست تو ہم آہستہ آہستہ ہی. اور سر یہ لوگ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں, اس میں بتائیے نا کہ یہ تو تنخواہوں میں اضافہ ہے پارلیمنٹیرینز کے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, آئی تھنک اسی لوگ بھی ایگری کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو, یعنی ایک اگر آپ کو کرپشن ختم کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کم از کم ایک مناسب سیلریز تو رکھیں پارلیمنٹیرینز کی, تاکہ معاملہ دوسری طرف نہ جائے. لیکن جس صورتحال میں ابھی آپ ہیں, جہاں ایک سانس میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آسٹیرٹی, یہ وہ کاربن کے نام پہ پیٹرولیم لیوی بھی بڑھاؤ, فلاں ٹیکس بھی بڑھاؤ, اور اسی میں آپ ایک جھٹکے میں اتنا فیصد اضافہ کر دیتے ہیں اپنی تنخواہوں میں, تو اس کا مانیٹری امپیکٹ جو آتا ہوگا بجٹ میں, اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ابھی کہ اس کی وجہ سے کتنے اضافی ارب یا 1000 روپے جاتے ہوں گے, بات ہی نہیں کر رہا میں. زیرو جاتا ہو, ظاہر زیرو سے زیادہ ہی جاتا ہے, لیکن اس کی آپٹکس کی حیثیت سے گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی آکورڈ نہیں آتی کہ یار وہ گورنمنٹ جس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اتنے % بڑھائی ہے, وہ گورنمنٹ جس نے ٹیکس اتنا لگا دیا ہے, اس نے اپنے پیسے اتنے بڑھا دیے اپنے لوگوں کے. دیکھیں اب اس میں جو جواب ہے اس کا بڑا سمپل ہے کہ اب سینٹ جو ہے وہ آزاد ہے. اگر وہ یہ ایسا فیصلہ کرتی ہے اور میجورٹی کے ساتھ, یہ خبر دی ہے ویسے آپ نے کہ سینٹ آزاد ہے, نہیں تو اس میں اب حکومت کیسے روک سکتی ہے اس کو کہ اسمبلی نہ کرے یا نیشنل اسمبلی نہ کرے یا سینٹ نہ کرے. اب وہ اگر مجبور ہے یار, ہماری تنخواہیں بڑھ گئی, ہم کیسے روک سکتے ہیں, مجبور ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں دوسرا بات, یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن میں ایگری کروں گا کہ آپ کے جو پبلک سرونٹس بھی ہوتے ہیں, چاہے وہ الیکٹڈ ہوں یا گورنمنٹ کا حصہ ہوں, ان کی سیلریز اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو اور مینز کے ذریعے اپنی آمدن نہ بڑھانی چاہیے. اٹ از اے بگر ڈبیٹ, لیکن یہ آبویسلی اٹ آلویز بیکمز اے کنٹروورسی جب بھی تنخواہیں بڑھتی ہیں. بہت سارے جو ممبر پارلیمنٹ تھے ان کی کوئی 7-8 سالوں سے سیلریز نہیں بڑھی تھی, پھر انفلیشن بڑھتی رہی, وہ انہوں نے اس کے ساتھ لنک کیا. بٹ یو رائٹ, تھوڑا دھیرے دھیرے اضافہ ہی کر لیتے اگر, تاکہ تھوڑی تسلی آتی لوگوں کو. بدامی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں, مجھے بتا دیں کون سا ایم این اے ایم پی آپ کو 8-9 کروڑ کی گاڑی سے نیچے آتا نظر آتا ہے؟ کس کے پیچھے 2-3 ڈالے نہیں ہیں؟ جس کے پیچھے ڈالے نہیں ہیں تو اس کی گاڑی بھی 8-9 کروڑ کی ہے. کوئی غریب آدمی پارلیمنٹ بیٹھا, شروع میں ہم سمجھتے تھے شاید ایم کیو والے غریب ہے, وہ بھی غریب نہیں رہے. کوئی نہیں اب غریب اس پارلیمنٹ میں. یہ ایک بے حسی ہے اس ملک میں. ہوتا یہ ہے جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں نا, تو کوئی 60-65%
वोटर ने आपको जताया होता है, 35-40% किसी और ने जताया होता है। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपके रहने का या आइंदा वापस आने का फैसला आप और मैं नहीं करते, कोई और करता है। तो गवर्नमेंट्स बड़ी चिल होके बैठ जाती हैं, उनको पता है कि किसकी नाराजगी हम अफोर्ड नहीं करते। यहाँ पे हर सिटिंग गवर्नमेंट वोटर की नाराजगी अफोर्ड कर सकती है, लेकिन कब वो फिर पॉलिटिकल बहस हो जाएगी। मैं लेकिन आप वो जिस नोटिफिकेशन की अब्बासी साहब बात कर रहे हैं कि पता नहीं 2.5-3 लाख से 20 लाख हो गई तनख्वाह, उसकी आप बहैसियत साफी तरदीद करेंगे या राणा साहब बहैसियत वजीर कोई तो कर दे? नहीं, मैंने तो सुना नहीं, मैं तो उनसे वही दुआ मांगता हूँ जो वो ये कह रहे हैं वो गलत ही हो, ये बिल्कुल ही बेहिसी होगी। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है इस बजट में डिबेट करने पे, हमें बजट्स के फिगर्स की ऑथेंटिसिटी पे बड़ा क्वेश्चन है। 3-4 फिगर्स हैं जो हम मानते हैं। आप कहते हैं करंट अकाउंट बैलेंस हमारा ये है, बिल्कुल सही बात है, सरप्लस वो जेन्युइन फिगर है। आप कहते हैं प्राइमरी सरप्लस हमारा इतना है, हम कहते हैं बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं, आप कहते हैं हमारे रिजर्व्स इतने, हम मान लेते हैं। उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन आ रही है IMF से, वर्ल्ड बैंक से। अब मुझे 1-2-3 फिगर्स में आप मुझे से डिस्कस करें। आपकी बजरी की सेल्स कम हुई, आपकी सीमेंट की सेल कम हुई, आपकी सरिये की सेल कम हुई, आपका ट्रांसपोर्टेशन नीचे गया, लेकिन आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 6 समथिंग से बढ़ गई। ये खुला तजाद हो गया। अब ये लॉजिक ही नहीं मानती कि जो सारे इनपुट्स हैं वो आपके कम सेल शो कर रहे हैं, लेकिन उसकी अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है उसकी सेल। अच्छा हमारे साथ, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं कि हमने अगले सेगमेंट में आपको जहमत देनी, तो आप हमारे साथ हैं। शाहिद साहब और राणा साहब जाना, तो मैं 1-1 मिनट का सवाल इनसे करूं। राणा साहब पहले आप बता दें, जिस तरह मालिक साहब ने कहा इसी तरह मैं दूसरे सेक्टर में लेके जाऊं कि आपकी